ہمارا ایک دوست کنسٹرکشن میں لیبر سپلائی کرتے ہیں، بعض اوقات ٹھیکہ حاصل کرنے کے لیے، ٹھیکے کی پیمنٹ حاصل کرنے کے لیے مجبوراً کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ دیں۔ بالکل یہ ہے، ہمیں تو پتہ ہے، دوست اس لین دین میں پہل نہیں کرتے، دل میں برا جانتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں، اپنی مجبوری کی خاطر اگر کوئی شخص کسی کو رشوت دیتا ہے اپنے جائز کام کے لیے جو اس کے بغیر ممکن نہ ہو، ایون یہاں تو بعض اوقات میٹر لگوانے کے لیے بھی رشوت دینی پڑ جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو تو یاد نہیں، جب ہم لوگ میٹرک میں تھے اس وقت تو آپ کو ڈومیسائل بنوانا، شناختی کارڈ بنوانے کے لیے بھی ٹائم پہ رشوت چاہیے ہوتی تھی۔ یہ تو نادرا کی وجہ سے بڑی آسانی ہو گئی ہے، پہلے تو یہ مشکل ترین کام ہوتا تھا، چھوٹا موٹا کام عدلیہ کا، جوڈیشری کا نکل آئے عذاب پڑ جاتا تھا۔ تو جائز کام کے لیے اگر آپ رشوت دیتے ہیں تو اس کا وبال لینے والے پر ہے، دینے والے پر نہیں ہے، کیونکہ وہ مجبوراً دے رہا ہے۔ لیکن اس کو اپنے دل میں اسے برا سمجھنا ہے، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، برائی ہو سکے تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے۔ اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے، کم از کم دل میں برا جانو، لیکن ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور درجہ ہے۔ لیکن یہ تو اس صورت میں ہے نا کہ جب آپ اس کے بغیر کام چلا سکتے ہو، لیکن جہاں پہ کام آپ چلا ہی نہیں سکتے، آپ کی بیسک نیڈ ہے گھر میں میٹر لگوانا، یا کوئی کنسٹرکشن کا ٹھیکیدار ہے، وہاں پہ وہ جو گورنمنٹ کے بل کلیئر کروانے کے بعد ظاہر ہے اس بندے نے اتنی اپنی انویسٹمنٹ کیا، اب اس نے بل تو واپس لینے ہیں، تو وہ جو بل کلیئر کروانے والے ہیں وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور یہ گورنمنٹ کے سارے اداروں میں ہوتا ہے۔ ایون فوج جو کہ اتنا آرگنائز ادارہ ہے، اس کے اندر بھی ہمارے کئی جاننے والے جو بتاتے ہیں ہمارے بل ادھر بھی اسی طریقے سے کلیئر ہوتے ہیں۔ تو باقی اداروں کو تو آپ چھوڑ دیں، اللہ ان کو ہدایت دے، مر کے یہ ان کو پتہ چل جائے گا انہوں نے اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھری ہے، ان کو اندازہ نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ اسلام کی روح سے فرقہ بنانا حرام ہے، کیا کسی فرقے پہ لعنت کر سکتے ہیں؟ نام لے کے تو آپ لعنت نہ کریں، جنرل کریں کہ جن لوگوں نے اسلام میں فرقے داخل کیے ان پہ اللہ کی لعنت۔ باقی یہ جو فرقے بنے ہوئے یہ اپنے آپ کو فرقہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو اپنے آپ کو مسلک کہتے ہیں۔ آپ فرقہ اہل حدیث کے ہیں، وہ غصے میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مسلک ہے، مسلک راستہ، فرقہ تو کہتے ہیں فرقے تو جہنم میں جانے ہیں، بدتر کے بدتر جہنم میں، اور وہ جو ایک ہے اس کو فرقہ نہیں، نبی اسلام نے کہا طائفہ منصورہ، کامیاب گروہ۔ فرقہ تو ہوتا ہے، فرق عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کا، جڑ اپنی جگہ موجود ہے، اس سے ٹوٹ کے پتا الگ ہوتا ہے، اسے فرق کہتے ہیں۔ تو کوئی اپنے آپ کو فرقہ نہیں مانتا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قادیانی فرقہ ہے، یہ اسلام سے ٹوٹ کے الگ ہو، نصیریہ فرقہ ہے، اسلام سے ٹوٹ کے الگ ہو، انہوں نے کفر اور شرک اختیار کیا۔ باقی بریلوی دیوبندی اہل حدیث یہ اپنے آپ کو فرقہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ ویسے کہہ دیتے ہیں۔ تو لہذا بات ہے، اسلام میں فرقے بنانا بالکل حرام ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ میں مت پڑو۔ اور ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، اے نبی تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، پھر اللہ قیامت والے دن انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتوت کیا کرتے تھے۔ آپ نے حضرت معاویہ کی اور اس کے دور حکومت کی برائیاں کی ہیں، کیا ان کی کوئی اچھائی بھی ہے؟ جی، اچھائی ان کی یہ ہے کہ وہ صحابی تھے، جی وہ میں نے بتا دیا نا، وہ حضرت ابن حجر اسقلانی کہہ رہے ہیں ثابت کے علاوہ کچھ ثابت نہیں ہے۔ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ ہو وہ پیر نصیر الدین صاحب کہتے تھے جو اللہ کو مانے وہ مسلمان ہے، اور جو اللہ کی مانے وہ مومن ہے۔ بالکل۔ قالت الاعراب آمنا، یہ پینڈو بادیہ نشین اعرابی کہتے ہیں نبی ہم ایمان لائے ہیں، فرماؤ تم ایمان نہیں لے کر آئے، تم کہو ہم اسلام لے کر آئے ہیں، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اسلام یہ ہے کہ اللہ رسول آخرت کو مان لے اور دین پہ عمل کرنا شروع کر دے، آہستہ آہستہ جب استقامت ہوگی اور وہ ہر چیز میں اللہ کو ٹاپ پرائرٹی مانے گا، پھر ہم منہ سے کہیں گے مومن۔ آج کی ڈیٹ میں ہم کسی کو مومن نہیں کہتے سوائے صحابہ اور اہل بیت کے، کیونکہ ان کے ایمان کی گارنٹی اللہ نے دی، حسن ظن رکھتے ہیں۔ باقی عموماً آپ مومن لفظ تو شیعہ اپنے سارے جو کمیونٹی کو مومن ہی کہتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ وہ ہمیں منافق سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں یہ ٹرم یوز کرنی چاہیے، مسلم مومن دونوں ٹرم یوز ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ وہ والی اصطلاح لیں گے جو قرآن و سنت کی ہے تو سر وہ تو پھر آپ سورہ حجرات کا آخری حصہ پڑھ لیں کہ اللہ نے بتایا پھر مومن کون ہوتا ہے، جس میں یہ کوالٹیز پائی جائیں۔ ہم جو ہے نا وہ
دعائی کر سکتے. اگر آپ حق بات کرتے ہیں تو پھر کیا آپ کے خلاف کیوں ہے؟ کوئی اور سوال کرو یار. اس کا جواب یہ ہے کہ تسی کر کے دیکھ لو. جدو تمہیں ہار پوایا نا انہوں نے. اور میرے ابا جی مجھے شروع میں کہتے تھے اے بندہ صحیح انداز گل کرے نا. میں کہا جی کر لو تسی جاؤ ایک گال میں شہد ایک گال میں شکر رکھیں اور آپ کسی دربار کے باہر کھڑے ہو کے کہیں دیکھیں جی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قبروں پہ مارتے مت بناؤ, قبروں کو پکا مت کرو, تو مہربانی کر کے بابا جی کی قبر جو ہے نا میں توڑنے کے لیے تشریف لایا ہوں. اور مسکراہٹ بھی آگے کریں اور اخلاق سے بنوا لیں. وہ بھائی جی جی پوچھ لے پیار آئے گا وہ تو چیکے گا. اور یار حضرت نوح علیہ السلام کے اجتماع میں 78 بندے تھے, رائے ونڈ میں 18 لاکھ ہیں. فرق تو ہے نا. رائے ونڈ والے کہیں جائیں ان کو لوگ ہار بنائیں اور نبی علیہ السلام کو مکہ بھی چھوڑنا پڑ جائے توحید کے اوپر, تو سر پھر وہ توحید وہی ہے نا. ہاں سمجھو.